صحیح اور مضبوط ترین راستہ ہے۔ یہ اسی محبت کا اثر ہے، یہ اسی حسن عقیدت اور حسن عقیدہ کا ثمر ہے کہ ہم آج بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ہم اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا نہیں لیں گے، ہم اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا نہیں لیں گے، تاریخ کو بنیاد نہیں بتائیں گے۔ ہم تاریخ کی طرف تو پھر جائیں نا جب قرآن کچھ نہ بتاتا ہو، ہم تاریخ کی طرف تو پھر جائیں جب نبی کا فرمان کچھ نہ بتاتا ہو۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم وہ بیان کریں گے جو اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا جو میرے اور آپ کے نبی کا فرمان فرماتا ہے۔ میں نے 2 آیتیں بطور عنوان پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں لوگوں میں، لوگوں کو بتائیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کا جو کام میں نے کیا ہے، اور وہ کام اتنا بڑا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ یہ کام کیا نبی پاک علیہ السلام نے، قرآن نے بتایا۔ وہ کیا فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی برکت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ میں نعمت کے لفظ کے تکرار میں تفسیری نقطہ یہ ہے کہ کسی کا ذہن نعمت کے مدلول کے حوالے سے منتشر نہ ہو کہ شاید جس نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ نعمت کوئی اور ہے، اور جس نعمت کی وجہ سے ہم بھائی بھائی بنے ہیں وہ نعمت کوئی اور ہے۔ فرمایا نہ، جس نعمت کو میں یاد دلا رہا ہوں آگے جتنے انعام ہیں وہ سارے اسی نعمت کی برکت سے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس کی ایک جھلک یہ ہے، اس نعمت کی وجہ سے جو تمہارے اوپر اللہ کے انعام ہیں، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نعمت نے، اس نعمت کے مدلول نے، وہ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے تمہیں پکڑ کر جہنم سے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی تفسیر بخاری مسلم مشکات شریف کی حدیث فرماتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، کتاب الایمان کی حدیث ہے، کہ تم جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو، جیسے شمع جلے تو پتنگے اڑتے ہیں اس کی طرف جانے کے لیے، تم اس طرح جہنم کی طرف لپکے جا رہے ہو، میں تمہیں کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ کے پیچھے بلا رہا ہوں۔ تو محبوب یہ اتنا بڑا جو کام کیا ہے، یہ میں نے ایک قرآنی آیت کی روشنی میں ایک میں نے آپ کو جھلک دی ہے، ورنہ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر نعمت صدقہ مصطفیٰ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان کو یاد دلاؤ، ان کو بتاؤ
کہ میں نے یہ جو اتنا بڑا کام کیا ہے اور اس کام کے کرنے کے لیے جو میں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، تمہیں ایمان کی دولت کی طرف لانے کے لیے میں نے جو مشقتیں، جو مصائب میں نے جھیلے ہیں، اللہ رب العزت کا محبوب فرماتا ہے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ، کوئی عوض میں تم سے نہیں مانگتا۔ ایک پیشی نفیس سا سوال کہ جب مانگتے کچھ نہیں تو کیوں حکم ہے کہ درود پڑھو؟ کیوں حکم ہے درود پڑھو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما کیوں کہا؟ ایک طرف ہے لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مولا دوسری طرف کہہ رہا ہے صلوات بھیجو۔ فرمایا تم نے یہ سمجھا کب ہے کہ یہ صلوات میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کو اس صلوات کی ضرورت ہے؟ میں 15 بندے بھی ہوں نا تو اسی امانت داری اور اسی ذوق سے گفتگو کرتا ہوں جتنا میرے سامنے 15,000 بیٹھا ہوئے۔ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سوال سمجھ آئے کہ تم نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں نے جو اپنے محبوب پر حکم دیا ہے کہ درود بھیجو، اس لیے نہیں کہا کہ میرے محبوب کو تمہارے درود کی ضرورت ہے، اس لیے تو نہیں کہا۔ کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں تھوڑا، میں کافی نہیں ہوں؟ میں کافی نہیں ہوں؟ واقعی مولا تو کافی ہے، ریکی کا صرف فرشتے کر دی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ضرورت ہے اس لیے کہا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں، جب تم میرے محبوب پہ درود بھیجو گے نا، میرے محبوب کو تو ضرورت کوئی نہیں، تم میرے محبوب پہ درود بھیجو گے میں رحمت تم پہ بھیج دوں گا۔ میں تو تمہیں نوازنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں، میں تمہیں محبوب کے ذکر کی برکتیں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا ما امدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے اس لیے حضور کی تعریف نہیں کیا ہے کہ حضور کو میری تعریف کی ضرورت ہے، میں نے تو حضور کا ذکر کر کے اپنی گل سونی کر لی۔ کیا خیال ہے؟ میرے کلام کو عزت مل گئی ہے کہ میں نے اپنے کلام سے حضور کی ذکر۔ لا اسألکم، فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ عوض نہیں مانگتا، استثناء الا المودۃ فی القربى، ایک چیز مانگتا ہوں تم سے، ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ المودۃ فی القربى، قرابت داری کی مودت، قرابت داری کی، الا المودۃ فی القربى نہیں ہے الا المودۃ لأہل البیت صرف نہیں کہا اللہ۔ نقطہ سمجھنا ذرا، اور یہ بارگاہ گنج بخش کا لنگر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے صرف اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، اللہ نے فرمایا فی القربى۔ میں صرف تم سے اہل بیت کی محبت کا سوال نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اہل بیت سے صرف محبت کرو، فی القربى سادہ معنی تو رشتہ داری ہے نا، قرابت داری۔ کس کی محبت مانگتا ہوں؟ قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی۔ اہل بیت خاص ہیں، اہل بیت خاص ہیں، اور حضور کی قرابت داری عام ہے۔ میں کوئی اوکھی گل تو نہیں شروع کر دی؟ تھوڑی ڈھلی سبحان اللہ مینوں کہہ رہی کہ شاید ایویں تکلف نہیں نہ کہہ رہے ہو میں یار۔ اہل بیت میں خصوصیت ہے، قرابت داری میں عمومیت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں تم سے صرف اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، فرمایا فی القربى،
میرا ایک سوال ہے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں، ابو بکر حضور کا رشتہ دار ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، رشتہ داری ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اب سمجھ آ گئی قرآن کی آیت میں؟ میں صرف اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت تو اچھا اگلی بات محبت والی آگے بھی تو کرنی ہے نا۔ اس نقطے کو سمجھنے کے بعد سوال یہ ہے کہ عمومی قرابت داری سے محبت واجب، نبی پاک علیہ السلام کی جو عمومی قرابت داری ہے ان سے محبت واجب، تو پھر خود سمجھ لو نا، عام رشتہ داروں سے محبت واجب ہے تے اہل بیت دی محبت سمجھے چوپر ہے۔ اگر جناب حسین و حسن، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و علیہم السلام، اگر ان سے محبت کرنا قرآن کے حکم پر عمل ہے تو پھر قربا میں بلکہ میں اس کو تھوڑا اور بھی واضح کر دوں، ایک قربت کا معنی رشتہ داری ہے نا، کیا خیال ہے جو میں نے عرض کیا ہے، اور ایک قربت کا معنی نسبت اور نزدیکی بھی تو ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، اس صورت میں مطلب پتہ کیا ہوگا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا لیکن جس چیز کی نسبت مجھ سے ہے، یہ دائرہ صرف اہل بیت تک نہیں، حضور کی قرابت داری تک نہیں، خاک کے اس ذرے سے بھی ہے جو میرے نبی کے تلووں سے لگا ہوا ہے۔ یہ محبت اور مودت صرف اہل بیت کر کے اس پر اثر ڈالنا اور ہے، بات سمجھ گئے نا؟ کسی چیز کو ڈائریکٹ ہاتھ میں لے کر اس پر اپنے معجزے کا اثر ظاہر کرنا اور ہے، عصا کا اژدہا بن جانا اور ہے، کیونکہ اس کو نسبت ید مصطفیٰ سے ہے، ید موسیٰ سے ہے، اس کو نسبت ید موسیٰ سے ہے۔ اور کمال تو ابو جہل کے ہتھیلی میں کنکریوں کے کلمہ پڑھنے، ذرا فرق بھی تو دیکھیں نا، سمجھ آ گئی؟ اور جاتے جاتے ایک اور بھی بتا دوں، ابو جہل کی ہتھیلی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے بتا دیا کہ محبوب جڑے تیرے نا وہ کافروں کے شکنجے میں بھی ہوں گے نا، وہ کافر کی قید شکنجے میں بھی ہوگا نا، تو نام وہاں حضور آپ کا ہی لے گا، جو تیرا ہے وہ قیامت تک تیرا ہی ہے، جو کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے بات عرض کرنی، اس سے جو برکت حاصل ہوئی کہ ریت کے ذروں کی یہ نسبت، ان سے محبت واجب اور ان کا ادب بھی واجب، یاد رکھنا، محبت بھی واجب، ادب بھی واجب۔ آپ اوپر چلتے چلتے جائیں اس نسبت میں، اس نسبت کو سمجھنے والی بات ہے، وہ انگلی کے اشارے سے، اشارے نے جا کے لاکھوں میل دور جا کے اثر دکھایا، اشارے نے، جو انگشت پاک سے ایک لکیر وہمی نکلی، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ حضور کی انگلی کی طاقت کا کیا حال ہوگا، پنجے کا کیا حال ہوگا، حضور کے بازو مبارک کا کیا حال ہوگا، وہ بازو جس جسم میں ہے اس جسم کا کیا حال ہوگا، اور قلب اطہر کی کیا شان ہوگی، روح، سمجھ گئے نا؟ بندہ سمجھ سکتا ہے نا، پھر اسی سے بندہ سمجھ سکتا ہے نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم، اسی سے بندہ سمجھ سکتا ہے نا۔ اب جو بات میں نے اس مثال کے بعد عرض کرنی ہے، وہ ریت کے ذرے اگر نبی پاک علیہ السلام کی سواری پاک کے قدموں سے لگ جائیں، ان کا ادب بھی واجب، ان سے محبت بھی واجب،
اب اگلے میرے جملے پہ اگر آپ اسی طرح خاموش رہیں تو پھر تہاڈی خاموشی تے بھی سبحان اللہ. اور ریت کا ذرہ جو سواری کے قدموں کے نیچے ہے، اس کا ادب، اس کا احترام بھی واجب، اس کی بھی بڑی شان ہے، جسے میرے محبوب نے کندھوں پہ سوار کیا. نسبت تو دیکھیں. ذوق اجازت دے تو دوہرا دوں. میں نے درمیان میں بہت ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، میں جمپ کر کے سیدھا آ گیا اس کے اوپر. آپ کے ذوق کے لیے پھر دوہرا دیتا ہوں. اور ریت کے ذرے جو سواری کے قدموں کے نیچے ہیں. نسبت دیکھیں نا، سرکار سواری پر، پھر سواری کا پاؤں، پھر سواری کے پاؤں کے نیچے ریت کا ذرہ. اگر جس سواری پہ نبی پاک علیہ السلام سوار ہوں، جس سواری پہ سوار ہوں، اس کی تو شان یہ کہ جبریل اس کی لگام پکڑتا ہے. جبریل اس کی لگام پکڑتا ہے. اس سواری کی یہ شان ہے کہ شب معراج جبریل اس سواری کو باندھتا ہے، جا کے حضور تسی جاؤ میں باندھ دینا. جس کی سواریاں باندھنے کے لیے، جس کی سواری کو باندھنے کے لیے جبریل آئے، تو جو آقا کے کندھوں پہ سوار ہوا، تو آقا کے کندھوں پہ سوار ہوا. جب حضرت امام حسن پاک کی ولادت ہوئی نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ سے پوچھا علی کی نام رکھے ہی؟ فرمایا حضور حرب نام رکھا ہے. فرمایا نا اس کا نام حسن ہو. جب حضرت امام حسین پاک کی ولادت با سعادت ہوئی، حضور علیہ السلام نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا حضور حرب رکھا ہے. پھر وہی رکھا. فرمایا نا اس کا نام حسین ہو. اور اگلا جملہ سننے والا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان دو شہزادوں سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے. اللہ نے یہ نام چھپا کے رکھے ہوئے تھے. اللہ یہ نام چھپا کے رکھے ہوئے تھے. میری لخت جگر فاطمہ کے نور العینین، جن کے نام رب چھپا کے ایسا رکھے ہیں کہ ان کے نام جیسا پہلے کسی کا نام نہ ہو. ایک اور تفسیری بات، توجہ ہے جناب. اللہ رب العزت نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء آپ کا لقب مبارک ہے، ہزاروں انبیاء آپ کی اولاد سے. یہ مطلب ہے عیسائیت، یہودیت، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لخت جگر، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. جتنے انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے، عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، سارے کے سارے. نبوت رہی ان میں. یہی غلط فہمی اور خوش فہمی تھی، یہی غلط فہمی اور خوش فہمی تھی. یہودی انتظار میں تھے کہ آخری نبی ہم میں سے ہوگا، عیسائی انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر ہم میں سے ہوگا. کیوں؟ وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ صدیاں گزر گئیں، نبوت ہم سے باہر گئی ہی نہیں، نبوت ہم سے باہر گئی نہیں. اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے نبی پاک علیہ السلام کو. کیا مطلب؟ پوری لڑی میں، نسب کے پورے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا نبی. میں ان شہزادوں کے نام کی عظمت کو سمجھانے چلا ہوں. ان شہزادوں کے نام کی عظمت کو سمجھانے لگا ہوں. اور سہارا
ان کے نام کو سمجھانے کے لیے ان کے نانا کی شان کا لے رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ ان کے ناموں کی شان بتانے کے لیے ان کے نانا جان ان کی عظمت کا ٹیک اور سہارا لے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ نانا جان کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جس سلسلے میں حضور علیہ السلام ہیں اس لڑی میں رب کو دوسرا نبی گوارا کوئی نہیں. صدیوں کے سفر میں اللہ رب العزت کی غیرت کو، محبوب سے محبت کو، محبوب سے محبت کو یہ گوارا نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی اور نبی ہو جائے. کیا شان ہے حسن و حسین کی، کیا شان ہے حسن و حسین کی کہ اللہ رب العزت نے وہ نام بھی کسی اور کے رکھنے گوارا نہ کیے، چھپا کے رکھے ہوئے تھے. فرمایا محبوب تیری لخت جگر، تیرے گھر یہ دو شہزادے جو ہوں گے یہ نام چھپا کے رکھے ہیں، یہ کائنات میں پہلی دفعہ ان کے رکھے جائیں. اور جن کے ناموں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں سمجھے، جن کے ناموں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ان کی شانوں کا مقابلہ کیسے، تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور حضور کے صحابہ نے یہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی درس دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یسر کا زمانہ آیا نا، کیسر و کسریٰ کی فتوحات ہوئیں، سونا چاندی پیسہ خوشحالی آ گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو حضور کے صحابہ ہیں، بزرگ بدری صحابہ، فرمایا یہ آج کے بعد گھر رہیں گے، یہ جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، یہ ہمارے پاس اللہ کے محبوب کی نشانیاں ہیں. انہوں نے جس ٹائم پہ کام کر دیا نا، ہن بعد والے آن والے کرن اے بہن. سمجھ آ گئی؟ ان سے ان کی زیارت کی جائے، ان سے حضور کی باتیں سن کر فائدہ لیا جائے، اور ساتھ ان کے وظیفے مقرر کر دیے. ظاہر جدو جہاد نہیں سی جانا تو پھر کوئی نہ کوئی آمدن، سمجھ آ گئی، تو اپنے اپنے کاروبار تجارت بھی تھے سب کے، لیکن اسلام کے لیے ان کی خدمات کے بدلے میں حضرت عمر نے ان کے وظیفے مقرر کر دی. وظیفہ کتنا جناب؟ فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں نا جی، ان کو 500 درہم ملے گا، سمجھ آئے گی، اور جو باقی ہیں ان کو 250 درہم ملے گا. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ساتھ ایک ایکسیپشنل آرڈر دیا، اور باقیوں سب کے حساب سے حسن و حسین کا بنتا تو 250 ہے لیکن دینا 500 ہے. جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نو پتہ چلیا نا جناب عبداللہ ابن عمر نو، تے آ گیا ابا جی کول، کہنے لگے ابا جی یہ جڑا تسی فیصلہ کیتا 500 والا ہے تے ٹھیک ہے، میں منظور ہے، لیکن اے کی گل ہوئی میرے لیے 250 رکھیا، یہ بھی مینوں منظور ہے، لیکن اس حساب نال حسن و حسین دا بھی 250 ہونا چاہیے، انہاں دا 500 کیوں رکھیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتر اج تے گل کیتی ہے دوبارہ نہ کریں، محبت ہو تو یہ بات ہوتی ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا کے کیا پیش کر دیا، ایسا ہے نہیں. میں آج تو یہ بات کی، آئندہ یہ بات نہ کرنا. میں کیوں ابا جان؟ تو میں پتر ذرا سوچ کے مجھے بتا، جیسی ماں حسن حسین کی ہے تیری ماں ویسی ہے؟ جیسا باپ حسنین کا ہے تیرا باپ ویسا ہے؟ جیسا نانا حسن و حسین کا ہے تیرا نانا ایسا ہے؟ جیسے ان کی نانی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تیری نانی ویسی ہے؟ فرمایا نا، یہاں فیصلہ خدمات سے نہیں، جملہ قابل توجہ ہے، یہاں فیصلہ خدمات کے عوض نہیں، نسبت رسول کی برکت سے ہوگا. الا المودۃ فی القربیٰ
میں اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. اچھا میں نے اس کے اوپر بطور طالب علم غور کیا اور اس پر بھی غور کیا, اور پھر غدیر خم کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اس موقع پر حضور علیہ السلام نے, یہ صرف اتنا ہی حدیث کا لفظ نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں, یہ اتنی حدیث نہیں ہے, حدیث اس سے پہلے بھی ہے, حدیث اس کے بعد بھی ہے, سمجھ آ گئی. اس کا ایک اقتباس یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت پھر اس موقع پر اپنے اہل بیت کے بارے میں حکم دیا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے اہل بیت کے بارے میں ڈرتے رہنا. میں نے اس کے اوپر بھی غور کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں احتیاط کا حکم کیوں دیا, سوال ہے یا نہیں. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام اس نسبی عصبیت سے پاک ہیں, یہ بھی یاد رکھنا. حضور کا جو منصب ہے, حضور کی شان جو ہے, نبی پاک علیہ السلام تو مساوات کا درس دینے کے لیے آئے. کیا خیال ہے, حضور نے فرمایا یہ ساری نسلی مفاخرت جو ہے, فتح مکہ کے دن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں پاؤں کے تلے روندتا ہوں. ایک طرف تو اسے پاؤں کے تلے روند رہے ہیں اور دوسری طرف فرما رہے ہیں میری اہل بیت, میری اہل بیت, میری اہل بیت. سوال ہے یا نہیں؟ بولا اس کی وجہ کیا ہے, اور قرآن نے کیوں کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس کی وجہ زمانہ مصطفیٰ میں شاید اس کی اتنی ضرورت سامنے نہ آئی ہو, زمانہ صدیق میں بھی نہ آئی ہو, زمانہ عمر میں بھی نہ آئی ہو, زمانہ عثمان و علی اور مرتضیٰ میں بھی نہ آئی ہو. اس کی اصل اہمیت نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں میرا کلمہ پڑھنے والوں نے میری اہل بیت کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس لیے بیفور ٹائم, وقت آنے سے پہلے فرمایا اے اپنے اقتدار کے نشے میں اندھے مت ہو جانا, حکومت کے نشے میں اندھے مت ہو جانا. قیامت تک کے لیے تمہارا, تمہاری نسلوں کا نام انسانیت کے لیے گالی بن جائے گا. میری اہل بیت اطہار کی محبت کا ہمیشہ خیال رکھنا. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے توجہ دلائی, پہلے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے حق میں کوتاہی نہ کرنا. تو الا المودۃ فی القربى, فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم رکھو. اچھا اللہ رب العزت نے فرمایا مودت, الا المحبۃ فی القربى نہیں فرمایا. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا, آپ نے عام طور پہ محبت کا لفظ سنا ہے, محبت کا لفظ سنا ہے نا, آپ اپنی زبان میں اس سے زیادہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اگرچہ وہ قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوا, لیکن محبت کا لفظ مروج ہے اللہ کے لیے بھی, اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی, ایمان والوں کے لیے بھی. اللہ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, الا المحبۃ فی القربى نہیں فرمایا. اور قرآن کے ہر لفظ میں حکمت, یاد رکھو قرآن کے ہر لفظ میں. ابھی ہم اوپر لنگر شریف کھا رہے تھے تو میں نے ان بھائیوں عزیزوں کو بتایا, میں نے کہا کہ حضرت صاحب کے گھر کھانا کھانے کا بڑا مزہ آیا ہے. اس کی وجہ میں نے کہا کہ قرآن کا حکم ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم حلالا طیبا. آپ سوچتے ہو کہ جدو حلال ہے تو پھر طیب دا کیا مطلب ہے نا, کہ جب حلال ہے تو طیب کا کیا مطلب ہے. فرمایا نہ ہو سکتا ہے کوئی شے حلال ہو لیکن طیب نہ ہو, حلال ہو لیکن طیب نہ ہو. بکرا حلال ہے, بکرا حلال ہے لیکن یہ چوری دا ہوئے تھے, حلال تے ہے ہن طیب نہیں رہا. بات سمجھ گئے, بکرا مرغی حلال تو ہے لیکن جب چوری دے مال نہ لے یا چوری دا تو پھر حلال تو ہے, ذبح کرو کھا لو لیکن وہ طیب نہیں ہے. تو قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے نا, محبت نہیں کہا, مودت کیوں کہا ہے. میں سادے لفظوں میں اگر اس کی تشریح کر دوں آپ کے ذوق کے لیے تو یاد رکھیں
محبت جہاں ختم ہوتی ہے، محبت جہاں ختم ہوتی ہے، مودت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ الا المودۃ فی القربى، اس میں اعلان یہ ہے میری اہل بیت سے صرف محبت رکھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف اہل بیت سے محبت کے دعوے سے کام نہیں چلے گا، وہاں کام چلے گا مودت کے ساتھ، اور مودت کا درجہ محبت سے اوپر ہے۔ یہ مودت ہوندی تو محمد نکاح نہ کر دے، دعوی محبت تو ہے لیکن مودت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ان جو مرضی پر سیٹے مارو، جدھر مرضی گھماؤ پھراؤ، بات سمجھ گئے؟ آپ کے لیے اتنا جملہ یاد رکھیں، کسی چیز کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے کیا بھی جائے۔ شریعت کا بڑا نفیس اصول ہے، کسی کام کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کیا بھی جائے۔ ہاں، بڑی نفیس بات ہے بھائی، سادی جی گل ہے، ننگے سر نماز پڑھ سکنے ہیں، جائز ہے، پڑھنی نہیں چاہیے۔ تسی میں شرٹ بھی لا کے پڑھ لو، اسلام میں تو اتنا ہی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ڈھکا ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ لیکن کدی کسی نے انج لپیٹ کے تولیہ نماز پڑھ دیں تکیا جے، حالانکہ جائز تو ہے، پردہ کوئی نہیں، بہن بیٹی چہرہ کھول سکتی ہے لیکن کھولنا نہیں چاہیے، جی کھولے گی تو پھر وہی کچھ ہونا جو کچھ سنتے پہ۔ توجہ طلبہ، مودت فرمایا، اہل بیت سے محبت سے نہیں، مودت سے کام چاہیے، اور جب بندہ اس مودت کے درجے میں نہیں جاتا پھر چنوینے چنا میں، پھر ایسے میں لیکن و لیکن میں رہتا ہے۔ لیکن جب اہل بیت کی بات آ جائے، سنی کا مزاج یہ ہے، میں نہ اگر تو کسی پرڑے میں تولنے کی کوشش کرے گا، ہم تجھے تولنے نہیں دیں گے۔ تولا اسے جاتا ہے جس کی ویلیو کا پتہ ہو نا، بھئی یار دی ویلیو دا اندازہ نہ ہو کہ یہ کنی ہے، کیا خیال ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار حسنین و حسین کو سونگا کرتے، کیسی عجیب سونگا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آئے آئے آئے، نوجوانان جنت کے سردار، نوجوانان جنت کے سردار، میں تو حیران ہوں، حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، اور نوجوانان جنت پتہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جنہیں بھی جنت جانا ہے جوان ہو کے جانا، بڑھا تے اتھے ہو کے جانا ہی کوئی نہیں۔ آپ کو یہ سمجھے کہ چلو میں تو بڑھا مویا تے میں شاید انہاں دے بغیر بڑھ جاواں گا، فرمایا نہ، اتھے جوان ہو کے جانا، تے جنہیں بھی جوان ہو کے جانا وہ دی سرداری حسن و حسین کول ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا کہ جس جنت کے جانے کا تجھے زوم ہے، جس جنت کی تو جستجو میں ہے، اس جنت کی سرداری، اس جنت کی سرداری تو اللہ کے محبوب نے حسن و حسین کے سپرد کر دی ہے۔ تو جدوں تک کسی دی سرداری منی ہے نا، اتنے نیڑے کے نا پھڑکن دینا، فرمایا جا ہٹ پر۔ کیا مطلب؟ جنت میں داخلہ بھی ان کی محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لیا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے۔ کیوں لیا کرتے تھے؟ کدی سوچے؟ بندہ دوجیاں دی خوشبو تے لے لیندا، اپنی خوشبو نہیں لے جاندی کدی، ہے نا؟ اپنی خوشبو اپنی آپ جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی ہے نا، پاسبل نہیں ہے فطرتاً، دوسرے کی تو لے سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ طلب محبت والا جملہ، جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ میں اپنی خوشبو لوں، جب اپنی خوشبو لینا چاہتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ الحسین منی وانا من الحسین،
یہ بھی اب اس کا مطلب ہے کہ حسین مجھ سے دور نہیں ہے، وہاں دوری کا تصور نہیں ہے. میں جب حسین سے سونگتا ہوں، اپنی خوشبو لینا چاہوں، میں حسین کو سونگ لیا کرتا ہوں. اور پھر شہادت کی دو آخری بات اور پھر اجازت دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ شہادتیں دو طرح کی ہیں. ایک شہید حقیقی ہوتا ہے، ایک شہید حکمی ہوتا ہے. شہید حقیقی اور شہید حکمی. شہید حقیقی تو وہ ہے نا کہ جو میدان جہاد میں عملاً پریکٹیکلی اترے اور اپنی جان کا نذرانہ وہاں پیش کر دے، وہ شہید حقیقی ہے. شہید حکمی کی بے شمار قسمیں ہیں. حادثے میں فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں، بارش سے چھت گر جائے، کرنٹ لگ جائے، سمجھ آ گئی، ماں بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جائے، سمجھ آ گئی، زہر سے مر جائے، یہ شہید حکمی ہے. یہ شہید حضرت امام حسن کی شہادت شہادت حکمیہ ہے. زہر خورانی سے ہوئی نا. آپ کی شہادت شہادت حکمیہ ہے، اور حضرت امام حسین کی شہادت شہادت حقیقیہ ہے. بہت بڑی گل تو نہیں کی تھی، توجہ ہے، سوکھی کر کے دس رہے ہیں، زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت امام حسن کی شہادت شہادت حکمیہ ہے، حضرت امام حسین کی شہادت شہادت حقیقیہ ہے. راز پتہ ہے کیا؟ ان دونوں شہادتوں میں، ان دونوں شہادتوں کے فرق میں راز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سر و شہادتین پورا رسالہ لکھا ہے. اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان دونوں اقسام کو بیان کرنے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے بڑی شان ہے، سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ وہاں تو بیان ہی ممکن نہیں ہے. وہاں پہ ان سارے فضائل میں، سارے کمالات میں کوئی غیر یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی کی شانیں تو بڑی ہیں، بڑے درجے ہیں، لیکن شہادت کا درجہ تو تمہارے نبی کو تو نہیں ملا. گل دی تہ تک پہنچے ہو کوئی نہ؟ شہادت کا درجہ تو کوئی نہیں ملا. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کا وصال طبیعی ہے، نیچرل ہے. اور اس میں حکمت پتہ کیا ہے؟ بڑی لطیف اور سمجھنے والی بات. اگر نبی پاک علیہ السلام کسی غزوہ میں شہید ہو جاتے تو مرتبہ شہادت تو ملتا، لیکن کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے شہادت نہ ہوتی اور نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں موجود رہنا ہوتا تو شاید کو دین کی احکامات یا باتیں یا چیزیں اور پہنچا دیتے. کو دین میں سے شاید کو باقی نہ رہ گیا ہو، اس لیے شہادت کے ساتھ نہیں، طبی طور پہ اللہ رب العزت نے وصال فرمایا. اور جانے سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تاکہ قیامت تک کے لیے اسلام کی کاملیت و اکملیت پر کوئی حرف نہ آئے، اس لیے تباً رخصت کیا. لیکن سوال تو اپنی جگہ اے گلاں میں نہیں کیتیاں نا، عام کتاباں بھی لبن والیاں نہیں. میں نے اس لیے کہا کہ یہ داتا حضور کا لنگر ہے، ان کی عطا سے. بات سمجھ؟ تو شہادت کا رتبہ تو نہیں ملا. اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے ان دونوں شہزادوں کو ان دونوں طرح کی شہادت کے لیے حضور کے بدلے میں نبی پاک علیہ السلام کے بدلے حضور کی جگہ میں ان دو شہزادوں کا انتخاب فرمایا. ایک کو شہادت حکمیہ کے مرتبے پہ فائز کیا، ایک کو شہادت حقیقیہ کے درجے پہ فائز کیا، اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. ساتھ اعلان فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، تاکہ ان کی شہادت کو کوئی میری شہادت کا غیر نہ سمجھے، ان کی شہادت کو میری شہادت کا غیر نہ سمجھا جائے. ان کا شہید ہونا درجے اور فضیلت کے لحاظ سے میرے ہی کھاتے میں ہے. آئے ہائے، اب آپ کو سمجھ آ گئی آخری بات، سچی مچی آخری، اور نعت خانہ والا آخری شعر نہیں، سچی مچی آخری بات. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی
کہ اس شہادت کی مثال کیوں نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. دردناک المناک پہلو تو ہے ہی صحیح، مظلومانہ پہلو تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کے اندر جس درجے کا ظلم ہوا اور جس درجے کی المناک شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت کی مثال نہ پہلے نہ بعد میں، اس لیے کہ یہ شہادت اس ذات کے عکس اور پرتو میں ہے کہ جس کا نہ مثل و مثال پہلے ہے نہ بعد میں ہے. اس لیے ایسی شہادت کے درجے پہ اللہ نے فائز فرمایا کہ وہ کس کی جگہ بننی ہے، جا کے کس کے لیے بننی ہے، کس کے لیے کنسیڈر انڈائریکٹلی ہونی ہے، اس کا مثل و مثال وہاں کوئی نہیں ہے. تو جس کی شہادت ان کی جگہ ہے پھر ان کا بھی مثل و مثال کوئی نہیں. اسی سے ایک بات اور سمجھ آ گئی، پھر ٹلنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ کیوں؟ حکم یہ تھا کہ ہو کے رہنا ہے، ہوئے گا تو درجہ شہادت ملے گا نا، پھر یہ مقام اور یہ مراتب اور یہ بلندیاں عطا ہوں گی. اتنی شانوں والے ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. میں جھگڑا رہندا جی علیہ السلام کہنا یا نہیں کہنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا نہیں کہنا. بھئی اسی جھگڑے پیندے ہی نہیں، لاکھوں سلام بھی ان پر، لاکھوں سلام بھی ان پر. بھئی ہم جب تک نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہم جب تک نہ کہہ لیں تو آل محمد میں فاطمہ و علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو ہیں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا